بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغام بھیجتے ہیں اور یہ رسم بن چکی ہے۔ اس حوالے سے صرف مختصراً 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ سال ختم ہونے کے بعد نئے سال شروع ہونے پر مبارکباد دینا بنتی ہی نہیں ہے۔ مبارکباد تو دی جاتی ہے، کسی کی شادی ہو، کسی کو بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے تو بندہ مبارکباد دینی چاہیے۔ ایک سال ختم ہونے کے بعد جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ہماری زندگی 60 سال ہے تو 1 سال ختم ہو گیا، اب باقی 59 سال رہ گئے۔ اگر باقی 10 سال رہتے تھے تو اب 9 سال باقی ہیں۔ تو اس پر تو انسان کو افسوس کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا اور میں نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ جا کے ختم ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ پڑھے لکھے باشعور تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور شروعات کب ہوتی ہے، اختتام کب ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو میڈیا کے ایک نمائندے نے مختلف امیدواروں سے جو کاغذ بھرانے آئے تھے ان سے انٹرویو لے رہے تھے، تو کسی سے پوچھا کہ بھائی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ کون سی؟ کہتی ہے سورۃ یوسف والی، سورۃ یوسف پڑھی ہے۔ کسی سے پوچھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ کوئی کہتا ہے رمضان شریف پہلا مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے شوال پہلا مہینہ ہے۔ یہ حال ہے ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کا، اور باقی جو ان پڑھ ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ پھر ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی سال کے مہینوں کا اور ابتدا کا اختتام کا علم ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ انگریزی سال کے شروع ہونے پر جو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اگر بندہ رسماً مبارک دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہود و حنود کی اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کرو، نہ کہ مشابہت۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہ انگریز ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، اگر ہم نے بھی ان کی مشابہت کی تو خطرہ ہے کہ کہیں قیامت میں سے نہ ہو جائے۔ اگر ہم ان دنوں کو عظمت سمجھ کے، عظیم سمجھ کے، دل میں عظمت سمجھ کے اگر ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو پھر خطرہ کفر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلے تو سال کے اختتام پر مبارکباد بنتی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ انگریز کا سال ہے۔ ہمیں یہود و حنود کی مخالفت کا حکم ہے، نہ کہ ان کی طرح جشن منانے کا حکم ہے۔ ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے کم از کم بچنا چاہیے، مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔